بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے درسی کتاب کے پہلے 7 اسباق مکمل کر لیے، جس میں 5 کا تعلق حصہ نثر سے اور 2 حصہ نظم سے تھے۔ اگر درسی کتاب کی فہرست کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں آج ہمارا 8واں سبق ہوگا، جو صنف ادب کے لحاظ سے آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی کیا ہوتی ہے، اس اصطلاح کے کیا معنی ہے، کب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے تحریر کی جاتی ہے، اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ عنوان دیکھتے ہیں، آج کے سبق کا عنوان ہے جی ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں۔ اس کی تقسیم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ہم نے جتنے حصوں میں پڑھنا ہے، سب سے پہلا حصہ ہوگا زبان شناسی کا، لیکچر 1، مترادف الفاظ کی شناخت کرتے ہوئے تحریر میں برجستہ استعمال کر سکتے، اور ذو معنی الفاظ، جملوں اور فکروں کا تحریر و تقریر میں استعمال کر سکیں، یہ ہم پہلے دن سیکھیں گے۔ لیکچر نمبر 2 ہوگا جی مرکب مصادر بنا سکیں، نیا حاصل تعلم ہے، اور استعمال کر سکیں۔ اسی دن ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہوگا حروف فجائیہ، تحریر و تقریر میں تاثر لانے والے الفاظ، جس میں حروف ندا، تحسین، نفرین، تعسف، انبساط، تنبیہ، استجاب، ذہنیت، تمنا اور قسم کی نشاندہی کرتے ہوئے استعمال کر سکیں۔ تو آپ سب کو بخوبی یاد ہوگا کہ اس میں سے آدھے حروف اور الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم مکمل کر چکے ہیں اپنے 7ویں سبق میں، اور کچھ کو ہم 8ویں میں مکمل کریں گے۔ لیکچر نمبر 3 پڑھنا کی ذیل میں ہوگا مختلف تحریر، جن میں رودات، مضامین، سفرنامہ، خطوط اداریے، خبریں، رپورٹ یا اشتہار وغیرہ شامل ہوں۔ ان کو پڑھ کر ان کے مقاصد کی ترجمانی کر سکیں کہ کون سی تحریر کس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے۔ لیکچر نمبر 4 پڑھے گئے متن کے کسی حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کرتے ہوئے متعلقہ حصے پر جزیات کے ساتھ تبصرہ کر سکیں۔ یہ آپ کو کر کے بہت اچھا لگے گا، کیونکہ اس میں جیسا بھی آپ کو میں بتاؤں گی، یہ مصنف اس کے ہیں اشفاق احمد، اور ان کا یہ لکھا ہوا ہے، ان کی آپ بیتی ہے، اس کو ہم اس ذیل میں کریں گے اور یہ ایک دلچسپ سرگرمی ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی مختلف مصنفین کی تخلیقات اور ادب پاروں کو پڑھ سکیں اور اس زمانے کی تاریخ سے واقف ہو سکیں اور عصری تناظر میں ان کا تجزیہ اور تبصرہ کر سکیں۔ لیکچر نمبر 5 جو سننے اور بولنے سے متعلق ہے، منصور کلام سے متعلق اشارات اور اہم نکات سن کر ان کی فہم کا تجزیہ کرتے ہوئے رائے دے سکیں۔ کسی ادبی، علمی یا صحافتی موضوع پر اپنے مطالعے، تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں استدلال، درست تلفظ اور عمدہ لب و لہجے کے ساتھ زبانی، فعل بدی اور یاد کی ہوئی تقریر کر سکیں۔ لکھنے کی ذیل میں ہمارا ایک حاصل تعلم ہوگا جی رپورتاج، تجزیاتی رپورٹ اور یادداشت کے درمیان فرق کو سمجھتے ان کی تحریری تخلیق کر سکیں۔ اہم حاصل تعلم ہے، نیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے ہم ان تینوں جو اصناف ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ان کے فرق کو جانیں گے۔ منتخب اقتباسات کی تلخیص نویسی کر سکیں، اس کو ہم سیکھ چکے ہیں، اس پہ بھی ہم کام کریں گے۔ لیکچر نمبر 7 ہوگا جی کسی بھی رسمی اور غیر رسمی تحریر، جس میں کالم، تبصرہ، تذکرہ تینوں چیزیں شامل ہیں، ان کی جزیات کو سمجھتے ہوئے اس پر تنقید اور تبصرہ کر سکیں۔ اور یہاں پر جو ہم تنقید اور تبصرہ کریں گے وہ تحریری صورت میں ہوگا، لکھنے کی صورت میں ہوگا۔ منتخب اقتباسات انگریزی سے اردو کے اصل معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے تراجم کر سکیں۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے لکھنے کے چاروں حاصلات تعلم میں ایک ایک ایسا ہے جس کو ہم پہلے سے کر چکے ہیں، اور ہر ایک دن میں ایک ہم نئے والا کریں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ بیتی کی اصطلاح ہے کیا اور کن معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے احوال، اس کے واقعات، اس کے آثار، ان کو بیان کرنا اسی طرح جیسے وہ ہوئے ہوں، وہ خود اپنے منہ سے، اپنی زبان سے بیان کرنا جو ہے وہ آپ بیتی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ بیتی کا دوسرا نام خود نوشت بھی ہے، اپنی چیزوں کو تحریر میں لانا۔ اچھا جی، روسو کا کہنا ہے کہ اچھی آپ بیتی وہ ہے جس میں لکھنے والا اپنی ذات کے حوالے سے کچھ نہ چھپائے۔ اگر اس کی ذات کے کچھ منفی پہلو ہیں، منفی اثرات ہیں، تو وہ بھی دوسروں کے سامنے لائے یا اس کو بھی تحریر میں لائے۔ ٹھیک ہے، اور بغیر ملامت اور تردد کے سب کچھ بیان کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو۔
کہ آپ اپنی اچھائیاں، اپنی خوبیاں تو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کریں، لیکن جہاں پر بات آئے آپ کے شخصیت کے منفی پہلو کی تو اس کو آپ چھپا لیں. لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو عملاً یہ بہت مشکل. اچھا، آپ بیتی ہوتی ہے ایک اور ایک ہوتی ہے سوانح عمری. اب یہاں پہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ آپ بیتی اور سوانح عمری کو آپس میں یکجا کر لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں، جبکہ یہ دونوں بالکل مختلف اصناف ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ بیتی کسے کہتے ہیں؟ اپنی زندگی کے تمام احوال اور آثار کو بیان کرنا. اس میں آپ کی تمام خوبیاں بھی شامل ہیں، تمام خامیاں بھی شامل ہیں، اور اپنی زبان سے خود اپنے قلم سے اس کو تحریر کرنا. سوانح عمری کسی فرد یا شخصیت کی زندگی کا مکمل، مفصل اور جامع مرقع ہوتا ہے. آپ بیتی میں لکھنے والے کے پیش نظر اصلاحی اور اخلاقی مقصد ہو. ایک اچھی آپ بیتی کو ایک معیاری ادب پارہ کہا جاتا ہے. سوانح عمری کیا ہوتی ہے کہ کسی فرد یا شخصیت کی زندگی کا مکمل، مفصل، تفصیلی اور جامع مرقع. جبکہ آپ بیتی کیا ہوتی ہے کہ جو جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا آپ اس کو اسی طرح سے بیان کر دیں، منوعن بیان کر دیں، اور مقصد آپ کا کیا ہو، آپ کے پیش نظر کون سا مقصد کار فرما ہو کہ دوسروں کی اصلاح ہو، اصلاح معاشرہ ہو یا دوسرے افراد کی اصلاح ہو. ٹھیک ہے جی. اردو ادب کی چند اہم آپ بیتیاں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں تاکہ آنے والے دنوں میں جب آپ نے ان کو پڑھنا ہو تو آپ کے پاس آپ کی ای لائبریری میں جو کتب موجود ہوں. قید فرہنگ حسرت موہانی کی آپ بیتی ہے، بہت اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں. اسی طرح سے رشید احمد صدیقی کی آپ بیتی ہے آشفتہ بیانی میری. پھر مولانا عبد المجید سالک کی آپ بیتی ہے سرگزشت کے نام سے. آپ کے پاس یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کتب کو آپ اپنی ای لائبریری میں محفوظ کر لیجئے. اور شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب نامہ کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کتاب کو آپ اگر جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کو اس کا ایک نیا مطلب سمجھ، آپ اس کو اسی انداز میں پڑھیں گے کہ جیسے اسے پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں. اس میں قدرت اللہ شہاب نے اپنے جو آپ بیتی ہیں وہ اس انداز میں لکھی ہیں، ہر واقعے کو بہت تفصیل سے، اور وہی مقصد رہا کہ اصلاح معاشرہ. اور جوش ملی آبادی کی آپ بیتی ہے یادوں کی بارات. تو یہ میں نے کچھ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ منتخب کی. یہ معیاری کتب ہیں، آپ بیتی ہیں، آپ ان کو پڑھیں. اور اس کے علاوہ زاویہ تو آپ سب کو معلوم ہے، اشفاق احمد صاحب کا اب بیتیوں پہ لکھا ہوا ایک کتاب ہے جو مختلف جلدوں میں موجود ہے. تو اشفاق صاحب کی ہی یہ کتاب ہے. اشفاق صاحب کی اگر ہم تاریخ پیدائش کی بات کریں تو 22 اگست 1925 اور وفات ہے جی 7 ستمبر 2004. پیشے کے لحاظ سے مصنف ہیں، استاد ہیں، ڈرامہ نویس ہیں. آپ کی تصانیف بے شمار ہیں، جس میں سے سفر در سفر اور ڈرامے، ایک محبت، 100 افسانے، گڈریا جو بہت مشہور، اور زاویہ شامل ہیں. اشفاق احمد خان ہندوستان کے شہر ہوشیارپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں خانپور میں ڈاکٹر محمد خان کے گھر پیدا ہوئے. یعنی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ابتدا سے ہی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد ایک قابل، محنتی اور جابر پٹھان تھے جن کی مرضی کے خلاف گھر میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا. گھر کا ماحول روایتی تھا، بندشیں ہی بندشیں تھیں. اشفاق احمد کی پیدائش کے بعد ان کے والد ڈاکٹر محمد خان کا تبادلہ کانپور انڈیا سے فیروزپور ہو گیا. اشفاق احمد نے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز اسی گاؤں فیروزپور سے کیا. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ انڈیا میں جو ابھی اگر ہم یہاں پہ لاہور میں بات کریں تو یہاں پہ بھی جو سڑک ہے فیروزپور روڈ کے نام سے جو مشہور ہے وہ اسی فیروزپور تک جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ لاہور سے، یہ انڈیا کا یہ والا جو صوبہ تھا یہ لاہور کے ساتھ پاکستان کے پنجاب کے ساتھ. فیروزپور کے ایک قصبہ مختصر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا. گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا. اٹلی کی روم یونیورسٹی اور گرے نوبل یونیورسٹی فرانس سے اطالوی اور فرانسیسی زبان میں ڈپلومے کیے، اور نیو یارک یونیورسٹی سے براڈ کاسٹنگ کی خصوصی تربیت حاصل. تو آپ دیکھیں کہ کتنے وسیع پیمانوں پر اور مختلف وسیع مختلف جہتوں میں انہوں نے کام کیا. اشفاق احمد نے دیال سنگھ کالج لاہور میں 2 سال تک اردو کے لیکچرر کے طور پر کام کیا اور بعد میں روم یونیورسٹی میں اردو کے استاد مقرر ہوئے. وطن واپس آ کر انہوں نے ادبی مجلے داستان کو
جاری کیا جو اردو کے آفس طباعت میں چھپنے والے ابتدائی رسالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 2 سال ہفت روزہ لیل و نہار کی ادارت بھی کی۔ وہ 1967 میں مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے جو بعد میں اردو سائنس بورڈ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ 1989 تک اس ادارے سے وابستہ رہے۔ اشفاق احمد صدر جنرل ضیاء الحق کے دور میں وفاقی وزارت تعلیم کے مشیر بھی مقرر ہوئے۔ 1953 میں ان کا افسانہ گڈریا ان کی شہرت کا باعث بنا۔ انہوں نے اردو میں پنجابی الفاظ کا تخلیقی طور پر استعمال کیا اور ایک خوبصورت شگفتہ نثر ایجاد کی جو انہی کا وصف سمجھی جاتی ہے۔ اردو ادب میں کہانی لکھنے کے فن پر اشفاق احمد کو جتنا عبور تھا وہ کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ ایک محبت، 100 افسانے اور اجلے پھول ان کے ابتدائی افسانوں کے مجموعے ہیں۔ 1965 سے انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور پر ایک ہفتہ وار پروگرام، فیچر پروگرام تلقین شاہ کے نام سے کرنا شروع کیا، اور اگر آپ اپنے والدین سے پوچھیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا معروف پروگرام تھا، جو اپنی مخصوص طرز مزاح اور زبانی گفتگو کے باعث مقبول عام ہوا اور 30 سال سے زیادہ چلتا رہا، جس کو ابھی تک ایک ریکارڈ پروگرام کہا جاتا ہے، اس کی شہرت اتنی زیادہ تھی۔ تو یہ ہے جی، اس کا کل سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کریں گے، اسی طرح سے زبان شناسی کی ذیل سے۔ زبان شناسی کے پہلے 2 حاصلات تعلم کو ذرا دیکھ کے آئیے گا تاکہ کل ہمارے لیے آسان۔ بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔